اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کائنات کے اسرار شروع زمانے سے ہی انسان کو حیران اور مسحور کرتے رہے ہیں۔ آسمان پر نظر آنے والے ستاروں سیاروں کا تعلق کبھی کسی نے دیوتاؤں سے جوڑا اور کبھی کسی نے ان کی مدد سے قسمت کا حال تلاش کرنا شروع کیا۔ جہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا اصل میں ایک تشتری ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پشت پر دھری ہوئی ہے، وہیں کچھ لوگوں کو چاند پر ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی، ویسے ویسے کائنات کے بارے میں بھی معلومات بڑھتی گئی۔ موجودہ دور کا انسان جانتا ہے کہ نظام شمسی کہکشائیں کس طرح ایک متعین ضابطے اور قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں جہاں کائنات کے کئی اسراروں سے پردہ اٹھایا، وہیں کائنات کے اب تک کے معلوم سب سے عجیب مظہر کی نشاندہی کی، یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول تاریک غار کی اصطلاح سامنے آئی۔ بلیک ہول کی اصطلاح نے ماہرین فلکیات کو ابھی تک معمے میں ڈال رکھا ہے۔ آئیے ناظرین، اس ویڈیو میں ان پر اسرار گڑھوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بلیک ہولز وہ کشش ثقل کے تجاذبی کالے میدان ہیں جو کائنات میں روشنی اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں سے روشنی بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ ان کا مشاہدہ صرف بالواسطہ طور پر صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ان میں گم ہوتے ہوئے اجسام سے تابکاری کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، بلیک ہول ویسے بھی یہ بہت زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ بلیک ہول ویسے بھی بہت تاریک ہیں۔ یہ دیگر ایسے اجسام سے 1 ارب گنا مدھم ہیں اور یہی چیز انہیں پر اسرار بناتی ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایلن مارشل اور ان کی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بلیک ہول کے معاملے میں اس گہرائی تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک پہلے کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکا تھا۔ اب تک کی ایجاد ہونے والی تمام قسم کی دوربینوں کو استعمال کرنے کے بعد پروفیسر مارشل نے یہ معلوم کیا ہے کہ ذرات کی لڑیاں کہاں اور کیسے بنتی ہیں۔ اس پروجیکٹ میں کام کرنے والی مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیولر نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ذرات کا رفتار پکڑنے کا عمل اسی نوعیت کا ہے کہ جیسا ایک جیٹ انجن میں ہوتا ہے۔ سائنسی امور کے نامہ نگار نیل بورڈر کا کہنا ہے کہ اس اہم کامیابی کے باوجود سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ بلیک ہول کے اندر آخر ہوتا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نظری ماہرین طبیعیات ٹھیک ہیں تو ہم بلیک ہولوں کے اندر کبھی بھی نہیں جھانک سکیں گے۔ ناظرین، حال ہی میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ بلیک ہول کی جانب ایک بہت بڑا بادل کھینچا چلا آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے۔ اگر یہ بلیک ہول اپنی جانب بڑھنے والے گیس کے بڑے بادل کو ہڑپ کر لیتا ہے تو اس موقع پر آتش بازی جیسا سما ہوگا، کیونکہ ان گیسوں میں ستاروں کی موجودگی کا بھی شائبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گیس کے اس بڑے بادل کو G2 کا نام دیا گیا ہے اور اس کی کمیت زمین سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس بادل کو پہلی بار 2011 میں ہماری کہکشاں میں واقع سیجیٹیریس اے بلیک ہول کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ ناظرین، یہ تصادم اتنا ڈرامائی ہو سکتا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ گیس کے بادل کے اندر آخر کیا ہے۔ ان دونوں کا تصادم اب چند ماہ دور ہے۔ اگر گیس کا یہ بادل بلیک ہول کے قریب پہنچتا ہے تو یہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ اس سے ایکس ریز خارج ہونا شروع ہوگی، جو بلیک ہول کی خصوصیات پر روشنی ڈالنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہرحال، بلیک ہول کائنات کے کچھ ایسے راز سمیٹے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں یہ ہیں کیا اور کس طرح یہاں ستارے پہنچ کر یا ان کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر علم والا ہے۔ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ایک اور حالیہ جدید نظریے کے مطابق
کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہولز دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستے دروازے کا کام کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریے ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضم کر رہا ہو کے برعکس ہے۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریک غار کی بجائے دو کائناتوں کے درمیان ٹنل یعنی سرنگ کی سی ہے۔ ان کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں جا گرتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرف ایک کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں بلکہ وومرز ہولز ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین اللہ کی قدرت کے کچھ نظارے کریں کہ اللہ کا علم اور قدرت کس قدر عظیم ہے۔ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اللہ عز و جل کا علم اور اس کی قدرتوں کا صحیح معنوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور کائنات میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں ابھی تک علم نہیں۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق کائنات کی وسعت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بہت بڑی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیں تو یہ نقطہ ہماری زمین کی مثال ہوگا اور پوری دیوار کائنات کی مثال ہوگی۔ تو ہم ابھی تک اپنی زمین کے متعلق تمام رازوں سے لا علم ہیں، تو کائنات کے راز کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو کائنات کے صرف اشاروں تک ہی رسائی حاصل ہے، اور بے شک اللہ ہی کی ذات علم اور حکمت والی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔